اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے۔ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بیوی ہم بستری کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حیض کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا اور اس مکمل معلومات کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر خوشگوار ہو تو زندگی جنت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا۔ خواتین و حضرات، خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح سے ہم بستری کرے جو اس کی ضرورت اور خواہش پوری کر سکتی ہو۔ یہ کوئی اچھا طریقہ اور اچھی مباشرت نہیں کہ بیوی سے اتنی مدت علیحدگی اختیار کی جائے جو کہ 3-4 ماہ تک جا پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کا ایک پہلو کالا ہو گیا، اس بات نے مجھے رلا دیا کہ میری حبیب نہیں اور جس سے میں کھیلوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں کتنا صبر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 یا 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے فوجیوں کو اس سے زیادہ نہیں روکوں گا۔ اور بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاوند پر 4 مہینے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا واجب ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی صحیح اور صریح دلیل ملتی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ قاعدہ شریعت کے مطابق بیوی سے ہم بستری اسی طرح ضروری ہے اور واجب ہے جو اس کی ضرورت پوری کرے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر ایسا کرنا اسے معاشرے سے ہی روک دے۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے اور ہم بستری میں بیوی کی خواہش اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کے سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مأمور ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزار سکے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ ایک بیک وقت فولاد سے زیادہ مضبوط اور کانچ سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ 3 لفظ کہنے سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور 3 لفظ کہنے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوری نہیں رہتی۔ رشتہ سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو ایک رشتے سے نہیں بلکہ کئی رشتوں سے پہچانتا ہے۔ بیوی اس کی دوست بھی ہوتی ہے، ساتھی بھی۔ صحیح معنوں میں یہ رشتہ انسان کو وہ کچھ دیتا ہے جو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ انسانی جبلت میں ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر بیٹھا ہو، اس کو ایک ایسی گود چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ منہ چھپا سکے، جہاں زندگی کی سختیوں اور حقائق سے اسے وقتی پناہ مل سکے۔ یہ صرف اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اسے ایک اچھی بیوی مل جائے۔ انسان کو ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جسے وہ دل کی بات کہہ سکے۔ بیوی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جہاں انسان بلا خوف و خطرہ اپنے دل کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھے کہ نکاح کا بندھن 2 نفوس کو ایک نہیں کرتا بلکہ 2 خاندانوں کو
اور کبھی 2 برادریوں کو اور 2 شہروں کو، 2 ملکوں کو، 2 فرقوں کو یا 2 مذاہب کو، اہل کتاب کو بھی ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی نامحرم سے محرم ترین بن جاتے ہیں، مکمل اجنبی سے الفت، محبت، مودت، عزت، غیرت کے رشتے میں اس طرح کھوبتے ہیں کہ پھر جان نکلنا آسان اور انسان کے رشتے سے نکلنا مشکل ٹھہرتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالغ عورت کو ہر مہینے آگے کے راستے سے بغیر کسی بیماری کے جو معمول کا خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ کسی عورت کو 3 دن یا 3 راتوں سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی عورت کو 10 دن یا 10 راتوں سے زیادہ خون آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے، البتہ 10 دن اور 10 راتیں حیض میں شمار ہوں گی۔ 9 برس سے پہلے حیض بالکل نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکیوں کو جو خون آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اور حیض کی حالت میں جمع، نماز، روزہ، طواف اور قرآن پاک کی تلاوت، مسجد جانا سب حرام ہے۔ وہ خون جو عادت کے خلاف ظاہر ہو جائے وہ بیماری ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہودی اور مجوسی حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا کھانے اور ایک گھر میں رہنے اور دوسرے امور میں ناجائز سمجھتے تھے، جبکہ عیسائی حیضہ عورتوں کے ساتھ بھی جمع کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ حیض کی حالت میں جمع حرام ہے، لیکن ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ سب امور جائز ہے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نجومی نے جو کچھ کہا اس نے مان لیا تو اس آدمی نے جس نے حیض کی حالت میں جمع کیا اور نجومی کی بات مانی تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس سے انکار کیا اور وہ کافر ہوا۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی صحیح حدیث شریف میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ شوہر کو جس کی بیوی حیض سے ہو کتنی اجازت رکھتا ہے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے سارا حلال ہے مگر شرمگاہ نہیں۔ حیض کی حالت میں ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ ہر قسم کے تعلقات اس کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ جب تک عورت حیض کے بعد اپنی پوری صفائی یعنی غسل نہ کرے تو اس وقت تک ان سے صحبت نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ طبی نگاہ سے یہ نقصان دہ ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ برس کے مرض میں مبتلا ہوگی۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بستری کے بغیر عورت کتنے دن رہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بیوی ہم بستری کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حیض کے دوران ہم بستری کرنے سے کیا ہوتا ہے، حیض کے دوران ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اس حوالے سے بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھا سکے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہم بستری کے حوالے سے مکمل معلومات اس ویڈیو سے ملی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں سوال کلیئر ہوئے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ بیوی ہم بستری کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ حیض کے دوران ہم بستری کرنے سے کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ بھی پہنچا ہوگا۔ اگر آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کیسی ویڈیو لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ جیسی آپ ویڈیو چاہتے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے مودبانہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کو ضرور پریس کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا، عزیز و اقارب کا، اپنے جاننے والوں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔